خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ ریورنڈ فادر ڈاکٹر اسٹیفن صدیق انٹرنیشنل کمیونین آف کیرزمیٹک ایپسکوپل چرچ کا پریسٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئے میرے عزیزو، ہم خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے غلاطیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب 13ویں آیت سے 24ویں آیت تک سنتے ہیں۔ تم نے تو سنا ہے کہ یہودیت میں میرا چال چلن کیسا تھا، کہ میں خدا کی کلیسیا کو از حد ایذا دیتا اور اسے ویران کرتا تھا، اور کہ میں یہودیت میں اپنی قوم کے اکثر ہم عمروں کی نسبت بڑھتا جاتا تھا اور اپنے آباء و اجداد کی روایتوں کے لیے نہایت غیرت مند تھا، لیکن جس نے مجھے میری پیدائشی سے مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلایا جب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے تاکہ میں اس کی انجیل غیر قوموں کے درمیان سناؤں، تو نہ میں نے جسد و خون سے مصلحت لی، نہ یروشلم میں ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے، بلکہ عرب کو چلا گیا، پھر وہاں سے دمشق کو واپس آیا۔ تب 3 برس کے بعد کیفا سے ملاقات کرنے کو یروشلم میں گیا اور اس کے ساتھ 15 دن رہا، لیکن رسولوں میں سے خداوند کے بھائی یعقوب کے سوا کسی اور کو نہ دیکھا، اور دیکھو خدا حاضر ہے، جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں وہ سچی ہیں۔ اس کے بعد میں سوریہ اور کلیکیا کے علاقوں میں آیا اور یہودیہ کی جو کلیسیائیں مسیح میں ہیں اور میری صورت سے واقف نہ تھیں، مگر صرف یہ سنا کرتی تھیں کہ جو ہمیں پہلے ایذا دیتا تھا اب وہ اسی دین کی خوشخبری دیتا ہے جسے پہلے تباہ کرتا تھا، اور وہ میرے سبب سے خدا کی تمجید کرتی تھی۔ خدا کا کلام پڑھا سنا جنا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ آئے میرے عزیزو، ہم انجیل مقدس کی تلاوت بھی سنتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کا 10 باب 38ویں آیت سے 42ویں آیت تک۔ اور جب وہ جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا، اور مارتھا نامی ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نامی اس کی ایک بہن تھی، اور وہ بھی خداوند کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سنتی تھی۔ مگر مارتا طرح طرح کی خدمت کرنے کے تردد میں تھی۔ وہ ٹھہر کر کہنے لگی کہ اے خداوند، تو خیال نہیں کرتا کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ پس اس سے کہہ کہ میری مدد کرے۔ پر خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مارتھا، اے مارتھا، تو بہت سی باتوں کے فکر و تردد میں ہے، مگر ایک ہی بات درکار ہے۔ پس مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ MC تیری ستائش ہو۔ میرے عزیزو، مہمان نوازی ایک قدر ہے۔ ہماری ثقافت میں اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جس مہمان کی
مہمان نوازی نہایت عمدہ طریقے سے کی جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو بہت باعزت اور خوش قسمت سمجھتا ہے، اور اگر مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ جائے تو یہ بے عزتی کا سبب بنتی ہے۔ خداوند یسوع کی زندگی کا ایک غیر معمولی پہلو یہ بھی ہے کہ وہ سب کو خوش آمدید کہتا ہے، وہ ان کو قبول کرتا ہے اور ان کے دل کی نیکی اور سچائی کو دیکھتا ہے، ان کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، وہ ان سے رفاقت رکھتا اور ان کے بارے میں جاننے کا مشتاق رہتا ہے، نیز وہ ان کو اپنے آسمانی باپ کے بارے میں تعلیم دیتا ہے۔ انجیل مقدس میں مارتھا اور مریم کا ذکر ہے جو یسوع کو اپنے گھر میں دیکھ کر نہایت خوش اور خدمت میں پرجوش ہے۔ اس کے باوجود یسوع کے الفاظ کچھ سخت معلوم ہوتے ہیں جب وہ کہتا ہے، مارتھا اے مارتھا، تو بہت سی باتوں کے فکر و تردد میں ہے، لیکن وہ مارتھا سے صرف یہی کہنا چاہتا ہے، آؤ اور میرے پاس بیٹھو۔ زیادہ ضروری یہ ہے کہ یسوع کے ساتھ وقت گزارا جائے اور اس سے سنا جائے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ مارتھا خدمت میں تو پیش ہے، مگر یسوع کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ مریم اور مقدس پالوس میں ایک بات مشترک ہے کہ وہ یسوع کی سنتے ہیں اور پھر اسی کی خوشخبری کو عام کرتے ہیں۔ مقدس پالوس رسول اپنی کمزوریوں اور تبدیلی کا ذکر کرتا ہے جو بعد میں اس کی شناخت بن جاتی ہیں کہ یہودیہ کی جو کلیسیاں مسیح میں ہیں وہ میری صورت سے ناواقف تھیں، مگر صرف یہ سنا کرتی تھی کہ جو ہمیں پہلے اعزاز دیتا تھا اب وہ اسی دین کی خوشخبری دیتا ہے جسے پہلے تباہ کرتا تھا۔ میرے عزیزو، آج کی ان تلاوتوں سے سبق یہ اخذ ہوتا ہے، جب کوئی خدا کا خادم خدا کا کلام لے کر ہمارے گھر میں آتا ہے یا ہم اس کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اس کے آتے ہی مہمان نوازی کرنی چاہیے اور کرنی ضروری ہے، لیکن اس مہمان نوازی سے زیادہ خدا کا کلام سننا ضروری ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں تبدیلی لاتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار کرتا ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کو توجہ سے سننا چاہیے، کیونکہ یہی ہماری زندگیاں تبدیل کرتا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کو نہیں سنتے تو ہماری خدمت، ہماری مہمان نوازی رائگاں ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کے کلام کو سننے کے لیے ٹائم نکالنا ہے۔ بے شک 10 منٹ کے لیے اگر ہم بیٹھے ہیں یا 20 منٹ کا کلام ہے